الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم صلہ رحمی کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام عطا فرمایا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو نعمت بتایا، جس طرح اللہ نے اس دین کو بھیجنے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کہا، اسی طرح دین اسلام بھی ایک نعمت ہے، اور یہ دین فطرت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، جن میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا اس میں سکھایا گیا ہے، تعلقات کو کس طرح مستحکم بنایا جاتا ہے یہ سکھایا گیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محبتوں کا اظہار کس طرح سے کرنا چاہیے، الفتیں کیسے قائم ہوتی ہیں، کیسے انسان کے قریب آتا ہے، یہ دین اسلام نے ہم پر احسان کیا، اور انسانی جذبات ان کا اظہار کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا۔ انسان کے اندر کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسے جذبات پیدا کیے ہیں جو محبت کہلاتے ہیں، اور یہ انسان کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاں فوتگی بھی ہو جائے، پھر بلا آخر اس کو خوشی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اسی گھر میں بعد میں پھر شادیانے بچتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور اس میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے، ایسے ہی زندگی چلتی ہے، اللہ نے یہی نظام بنایا ہے۔ اور اسی طرح جہاں نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، وہیں پر ہی محبتیں بھی ہوتی ہیں، کسی سے نفرت کا اظہار اور کسی سے محبت کا اظہار۔ بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض فیورٹزم کر لیتے ہیں اور ایک کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا انسان کے اندر یہ ایک چیزیں ہیں، صلاحیت ہے کہ جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک حساب سے ضابطہ اور ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام نے جیسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کے قریب بھی کیا، سبحان اللہ، تاکہ ایک تعلق رہے۔ انسان ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر اس کے عزیز و رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس ہوتا ہے، یہ سب اس کے ارد گرد ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ اب یہ ایسا کرنے سے انسان کا یہ پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اندر مکمل خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جیسے کہتے ہیں صحت مند زندگی، جیسے جسم کی صحت کا ہونا ضروری ہے، انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح روح کا پاکیزہ ہونا یہ بھی ضروری چیز ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے انسان مکمل ہوتا ہے۔ انسان کی ظاہری عبادات بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر کا اخلاق بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو اور اس کی عبادات بھی عالی شان ہوں، انسان کا جسم بھی صحت مند ہو، اور انسان کا دوسروں کے ساتھ معاملہ اور اس کے اندر کی پاکیزگی روح یہ بھی ساری بہترین ہونی چاہیے۔ اب یہ بندہ صحت مند کہلائے گا، معاشرے کا ایک مفید فرد کہلائے گا، لوگ اس سے بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوں گے، اور انسان یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح عبادت کرتا ہے، اسی طرح مخلوق کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو یہ بندہ ایسے جیسے فالج زدہ انسان ہوتا ہے، اس کو دنیا دار کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادات تو پوری کرتا ہے لیکن رشتے ناطے توڑ دیتا ہے، ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، تو یہ بھی بندہ فالج زدہ بندہ ہے، یہ بھی لوگوں کا پسندیدہ انسان نہیں ہے۔
تو دین اسلام کی خوبی کیا ہے کہ یہ الفتیں اور محبتیں قائم کرنے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، تم سلام کو عام کرو۔ اب دیکھیں سلام کو جب عام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے جب تعارف ہوگا، سلام کرے گا، تعارف ہوگا، ایک دوسرے کی پہچان ہوگی اور اس سے محبت ہوگی، قریب ہوں گے، ہاتھ سے ہاتھ ملائے گا، گلا ملے گا، معانقہ کرے گا، قریب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اب طعام جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے، چاہے بھلے ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بھائی اس نے کھلایا پلایا، دوسرے کے بھوک کا خیال رکھا ہے جی، اور جو ہے اس خیال رکھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، ہے نا۔ اسی طرح وصل الارحام، اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو رشتے ہیں تمہارے ان کے اندر تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ جو ارحام یعنی کہ جو آپ کے ماں باپ کی وجہ سے رشتے بن رہے ہیں، خاص طور پر ان کا دھیان کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور اسی طرح جو ہے تم رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تدخلوا الجنت بالسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دینا، ہے نا۔ آپس میں ملو جلو، اب مسلمان بھی ملتے ہیں، کافر بھی ملتے ہیں، ہے جی، سارے لوگ جو ہے چاہتے ہیں ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ کس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے نفرت کی جائے؟ بھائی آپ جب دوسروں کو سلام کریں گے، دوسروں کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس کے سر میں درد ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نفرت کرے گا، آپ سے برے تعلقات بنا دے گا، ہے نا۔ اس لیے صلہ رحمی جو ہے یہ ایک بہت ہی پیاری چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معاشرہ بنایا اور معاشرتی احکامات عطا فرمائے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور سب سے پہلی بات ہے کہ اس معاشرے کو بنانے کے لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جب ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو خاندان بن جاتا ہے بلا آخر، یہی ماں باپ بعد میں دادا دادی بن جاتے ہیں، نانا نانی بن جاتے ہیں، ان کے نیچے 100 بچے اور ماشاءاللہ ان کے بچے، اور جو ہے اس طرح خاندانی شکل ہوتی ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار، ان کو سب کو ملاؤ تو خاندان میں کتنے کتنے بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز اللہ نے بنائی، اور اس سے تعارف ہوتا ہے، اس کے انسان کا نسب پہچانا جاتا ہے، آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے۔ کچھ لڑاکے لوگ ہوتے ہیں، کچھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ چور و چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ نسب سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس خاندان کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس پیٹرن سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ اس ساری چیز کے لیے اللہ نے جو حکم دیا وہ نکاح کا حکم دیا۔ شروع ہوتا ہے ماں باپ، ان کا نکاح ہوا، لڑکا اور لڑکی کا، وہ ماں باپ بنے اور اب خاندان بنا۔ تو لہٰذا اب آپ خود بتائیں کہ اگر بغیر نکاح کے کوئی تعلق جوڑ لے گا تو بھلا نقصان نہیں ہو جائے گا اس کا؟ نسب کیسے بنے گا اس کا؟ خاندان کیسے بنے گا؟ وہ آپس میں محبتوں کو کیسے پیدا کریں گے؟ یہ تو چوری کا رشتہ اس نے جوڑ لیا، اور اس چوری کے رشتے کے اندر جو ہے کیسی برکت آ جائے گی؟ لہٰذا جو ہے نکاح کے بڑے فائدے ہیں، اس سے نسب بنتا ہے، اور جو ہے تعلق کے اندر سیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ دونوں کو ہوتا ہے کہ ہم نکاح سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اس سارے معاملے میں جو ہے وہ لین دین ہوتی ہے، مہر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کا نان نفقہ ہوتا ہے۔ خاوند کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا جو ہے خیال رکھنا ہے، اور بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا خاوند ہے، میرے سوا کسی کو نہیں دیکھتا، جی، باہر بھی جاتا ہے، حفاظت کرتا ہے اپنی نگاہوں کی، گھر آتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ہے مجھ سے تعلق اس کا کتنا پاکیزہ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، نکاح جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ یہاں لوگ نکاح کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن بھائی نکاح کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر نبی نے نکاح کیا اور اللہ نے اس کو اہمیت دی۔ تو بھائی اب ہمیں بھی چاہیے کہ نکاح والے تعلق کے ساتھ اپنے رشتے کو آغاز کریں، تاکہ جو ہے آگے بھی یہ ایک پاکیزہ رشتہ بڑھتا چلا جائے۔ اور اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے وراثت کا حق بھی ملتا ہے، ادروائز وراثت کا حق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا تیسری چیز آ گئی کہ اب جب نکاح سے اولاد ہوئی تو اس اولاد کا آپس میں صلہ رحمی کرنا۔ ماں باپ تو
نیچرلی شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اولاد بھی ماں باپ کی عزت کرے گی، ان کا دل نہیں دکھائے گی، محبت سے پیش آئے گی، بہن بھائی بھی آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ آپ خود سوچیں ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوں گے اور ان کو کتنی دعائیں ملیں گی، اور اس کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو کتنے فائدے ہیں جی اس صلہ رحمی کو پھر سیکھنے والی بات۔ اور پھر اسی طرح جب بندہ بہن بھائیوں کے رشتے کے ساتھ بھی رہتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلی چیز آتی ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، جو آتا ہے وہ جاتا ہے، اور پھر اس کا جو مال ہوتا ہے وہ مرنے والے کے ترکے کے حساب سے وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہ اولاد جو ہے جو اس طرح سے رہے گی ان کو اس میں سے حصہ بھی ملے گا۔ تو اب اس صورت میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ عام طور پہ ضد اور ہٹ درمی سے ہوتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ میرے بہن بھائی ہے، لیکن بھائی ضد بنا لی، بات بات پہ ناراضگی بنا لی، رنجش بنا لی، غلط فہمی ہو گئی، اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، اور اس جسم کے مختلف اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے۔ تو یہ سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں، اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہ سارے اعضاء مختلف اعضاء ہیں، مختلف کام ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا کام نہیں کرتے، لیکن یہ جو ہے ایک حساب سے اگر کہیں پر کوئی جسم کو چوٹ لگ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، زبان ہائے ہائے پکارتی ہے، ہاتھ آگے بڑھ کر اس تکلیف کو دور کرتے ہیں، پاؤں دوڑ کے پرے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے یہ تمام اعضاء آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہی بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کی روح اس کے اندر سے پرواز کر جاتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس مرنے والے کو آپ جو مرضی کر دیں جی، جتنی مرضی تکلیف دے دیں، اب اس کے بعد جو ہے نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ پاؤں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ یہ مردہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کی ان کو پرواہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے وجہ کیا بنی، ان کے اندر سے روح چلی گئی۔ روح ایک ایسی چیز تھی جس نے ان تمام اعضاء کو آپس میں جوڑا ہوا تھا، نتھی کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ سبحان اللہ۔ اب اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس معاشرے کو، انسانیت کو آپس میں بھائی بھائی کہا ہے، یعنی ایک باڈی کی طرح کہا ہے کہ جیسے ایک گھر ہے وہ ایک فنکشنل باڈی ہے جی، ایک نان فنکشنل باڈی ہوتی ہے، ایک فنکشنل باڈی ہوتی ہے۔ نان فنکشنل باڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی سمت جدا جدا ہوتی ہے، بھائی بھائی سے جدا، اور ماں باپ سے جدا، اور بہن بھائیوں سے جدا، رشتہ داروں سے جدا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنے حساب کی زندگی گزار رہا ہے، نان فنکشنل فیملی میں رہ رہا ہے۔ ہر کوئی ایسے، جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ ہوٹل میں کرائے پہ کمرہ لیتے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نان فنکشنل لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر ایک کمرے میں کسی کو تکلیف ہے دوسرا اٹھ کے اس کمرے میں نہیں آ جائے گا اس کو ہیلپ کرنے کے لیے، بلکہ نان فنکشنل وہ ہوں گے ایک دوسرے کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا ہوگا۔ تو اسی طرح اب جو فنکشنل فیملی ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کو جوڑنے کا جو سبب بنتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام نے جو ہے انسانوں کو آپس میں جوڑ دیا، ماں باپ کو جو ہے فطری محبت عطا کر دی اولاد کے لیے، اور اولاد کے دل میں بھی ماں باپ کی ایک حیثیت کو جو ہے پیدا کر دیا۔ اب اولاد بھی نہیں چاہتی کہ وہ ماں باپ کو دکھی کرے، نافرمانی کرے، لیکن بعضوں کا شیطان ورغلا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ اولاد ضد بازی میں آ کر ماں باپ کا دل دکھاتی پھرتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اب ان کے درمیان میں جو ہے دین اسلام کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دین اسلام ہوگا تو اب یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، اور جہاں دین اسلام نہیں ہے وہاں رشتے ناتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہیں گے بہن میرے ساتھ اچھی ہے تو میں بھی اچھا، ماں باپ جو ہے وہ اگر جب تک میرا خیال رکھیں گے تو بھئی اولاد بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ اپنا اپنا راستہ، اور جو ہے دو لوگ ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔
تو دین اسلام پھر ایک نعمت ہوئی نا. اس اعتبار سے ہمیں اب بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ضرورت ہے. جب تک یہ موجود رہے گا آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے. ماں باپ یہ بات نہیں سمجھتے, وہ غلطی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میرے بچہ فیشن کرے گا اور جو ہے میرا تابع دار رہے گا. نہیں بھائی نہیں, پہلے دن سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سمجھائیں تاکہ وہ بعد میں اس کو سمجھتے ہوئے ماں باپ کی عزت کرے گا. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے بچوں کے لیے جو ہے بڑے مطلب شفیق ہوں گے, اور کبھی آپ بیمار ہوں گے, کبھی کس حالت میں ہوں گے, تو بچوں پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اور بچے اس کو ادا کریں گے جب دین اسلام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی کے عنوان پر بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ اگر انسان کو, تو انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر کسی روبوٹ کو دیکھیں گے وہ کام وہی کر رہا ہوگا. آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں روبوٹ کی آنکھوں میں, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سن سکتے ہیں, کسی چیز کو پکڑ کر وہ کام کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ آج روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں, وہ روبوٹ غلطی نہیں کرتے, سرجری کر دیتے ہیں. انسان کی کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اتنے ڈیپینڈیبل وہ روبوٹ بن چکے ہیں. اور جو ہے کوئی چیز اٹھانی ہے اور کہیں پر پہنچانی ہے, روبوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے روبوٹک ڈرون بنائے جا رہے ہیں کہ جو مرچنڈائز اٹھائیں گے اور لوگوں کے گھروں پہ ڈیلیوری کر دیں گے انسانوں کی بجائے. تو یعنی جو انسان کام کرتا ہے وہ روبوٹ کر رہا ہے. لیکن انسان میں اور روبوٹ میں جو بنیادی فرق ہے وہ احساسات کا فرق ہے. روبوٹ اپنا کام تو کر دے گا لیکن اس میں احساسات نہیں ہوں گے. آپ کے پاس مشین ہوتی ہے, آپ سوڈا لینا چاہتے ہیں, آپ نے پیسے ڈالے, بٹن دبایا, سوڈے کی بوتل نیچے آ گئی, آپ نے اٹھایا, آپ نے پی لیا. اور ایک ہے کہ آپ کی پیاری بیوی نے آپ کو جو ہے گلاس کے اندر اس جو ہے سوڈے کو ڈال کر آپ کو پیش کیا, آپ نے اس کو دیکھا, آپ نے کہا کہ آپ کتنی اچھی ہیں, اور آپ نے اس کو چند اچھے بول دیے ہے جی. اور اسی طرح بیٹی نے کوئی لا کے گلاس پانی کا پلا دیا, آپ نے اس کی تعریف کر دی, خوش ہوئے, دعا دی آپ نے. تو یہ روبوٹ نہیں کرے گا, یہ انسان کریں گے. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روبوٹ والی زندگی کو نہ گزاریں بلکہ انسانوں والی زندگی کو گزاریں. انسانوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں اور ان جذبات کو جو ہے بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے. بعض لوگوں کی جو ہے نا مزاج ایسا ہوتا ہے انٹروورٹڈ قسم کا, وہ اپنی ہر چیز اندر ہی رکھتے ہیں, ایک تعریف کا بولنا پسند نہیں کرتے, کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے, کوئی بات ڈھنگ کی نہیں کہتے. تو بھائی جو ہے اب اس ساری چیز کے اندر یاد رکھیں محبت کرنی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں محبت کرنی ہے. شریعت نے جو محبت کرنے کا انداز بتایا اسی حد تک محبت کا جو ہے اظہار کرنا ہے, اس سے نہ بڑھنا ہے نہ اس سے گھٹنا ہے. لا طاعت لمخلوق کہ فی معصیت الخالق, کیونکہ جب مخلوق اللہ کی نافرمانی کی بات کرے گی تو اس کی تابع داری نہیں کی جائے گی. ماں اگر کہے گی اللہ کے حکم کو چھوڑ دو, میری تابع داری کرو, تو بیٹے کے اوپر اب ماں کا کوئی حق باقی نہیں بچتا. باپ کہتا ہے تم جو ہے غلط کاروبار کرو اور جو ہے اللہ کی نافرمانی کرو, اللہ کو ناراض کر لو, تو بھائی باپ کی اب فرما برداری کرنا ہم پر نہیں بنتی کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا ہے. تو معلوم ہوا محبت کرنی ہے جی. اب ایسا نہیں ہے کہ ابھی بیوی سے محبت کرنی ہے اور بیوی جو ہے غلط باتیں کہی جائے, بیوی کہے جی قطع رحمی کر دو, اپنی ماں سے نہ بولو, اپنی بہن سے بات نہ کرو. تو بھائی بیوی کی اب حق ختم ہو گیا اس بات پر کہ نہیں, وہ کہہ رہی ہے جو کچھ کہہ رہی ہے بھائی سر آنکھوں پر, لیکن ماں کا حق اپنی جگہ ہے. تو لہٰذا بیلنس کرنا پڑے گا, بیوی سے بھی محبت کرنی پڑے گی, ماں کی عزت بھی کرنی پڑے گی, بیوی کا خیال بھی رکھنا پڑے گا اور ماں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. تو سب کے ساتھ. اچھا اب جو ہے معلوم ہوا کہ ایک توازن رکھنا ہے. اب لیکن ہر کوئی تو ان رشتے ناتوں کو قائم نہیں کرتا, بعض لوگ ایسے ہیں جو رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک, کہ جو تجھ سے توڑے
تو اس سے جوڑ۔ کیسا خوبصورت اور کتنا مختصر الفاظ میں اتنا بامعنی بات کہہ دی کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ کے رکھ، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کون توڑتا ہے بھائی، توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنے کی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں جی، دوست سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جب ایسی سچویشن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کہ اس سے جا کے جوڑ لیں، اور جوڑنے کا طریقہ بڑا آسان۔ آپ گئے اور اس کو کہا کہ بھائی آپ ہم سے بات کریں، کیا بات ہو گئی ہے جی، تو آپ اس کی ناراضگی دور کر دیں گے چند الفاظ کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں کہ بھئی لڑائی نہ ہو، لڑائی تو ہوگی۔ دو ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ دو اچھے انسان ہوتے ہیں، ایک ہی مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن رنجش ہو جاتی ہے ان کے درمیان۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان غلط فہمی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے پرابلم ہو جاتا ہے، کبھی شیطان ورغلا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت نے اسے ناپسند کیا۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہا جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اور جو تجھ سے برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کر۔ اب دیکھو جو اچھائی کا سلوک کرتا رہے گا، کتنی خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھا دی، تو پھر بالآخر کیا ہوگا؟ آپس میں دل جڑ جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے جی، تو یہ سارے رنجشیں ختم ہو جائیں گی، اور جو ہے بس جانا ہے اور کہنا ہے بھائی آپ کے جو ہے ہم مس کرتے تھے، یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا اور یہ میں آپ کو دینے کے لیے، آپ چھوڑے گلے لگا لیں، ہے جی، محبت کریں۔ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ہمارے درمیان رنجش کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے نا، اگر کسی کی وجہ سے ہوئی، کوئی حق بنتا ہے بھئی معافی دے دیں۔ تو اتنی سی بات ہے، جتنا چند الفاظ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ہم قرب قیامت میں رہتے ہیں۔ آج کل ہر ایک بندے میں ضد بازی آ گئی، ہٹ درمی آ گئی۔ شیطان نے جو ہے وہ تیل پہ آگ جیسے لگاتے ہیں یا آگ پہ تیل پھینکتے ہیں، تو بھئی یہی کام کیا آج ہمارے جو ہے ساتھ، اور رشتہ داریوں کا احساس دلوں سے مٹا دیا، اہمیت ہٹا دی۔ آج دوست اچھا لگتا ہے، بھائی اچھا نہیں لگتا ہے جی۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب ہمیں بھی تو رحم چاہیے ہے جی، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہو جائے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس بندے پر رحم نہیں کرتے۔ لو بھئی ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے جی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو امت کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا۔ اب خاندان میں جو ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے جی، کوئی عزت میں بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے جی، کوئی عمر میں بڑا چھوٹا، کوئی عزت میں، کوئی مال پیسے میں بڑا، کوئی مال پیسے میں چھوٹا ہے جی۔ تو یہ چھوٹے بڑے والا ترتیب تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر دینی اعتبار سے کوئی بڑا ہے آپ کا ہے جی، کوئی نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، تو اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جو ہے عمر میں کوئی بڑا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے، اور جو آپ سے چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، عمل میں کم ہے، اس پہ بھی شفقت کریں، پیار سے اس کو بھی اپنے قریب کر لیں، تو پھر جو ہے معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر اس کا ایک مقام رکھ دیا۔ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جس بندے کے بال اسلام میں سفید ہوئے ہوں اس کی تعظیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اللہ اکبر! اس سے بڑے الفاظ آپ بتائیں کیا بتائے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بندے کو کتنا اکرام دیا جس کے بال سفید ہو گئے۔ اب کہا اس کی عزت کرو گے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کر رہے ہو، یعنی اللہ کے لیے عزت کر رہے ہو، تو بوڑھوں کے اکرام کے لیے اس سے بڑی بات، بلند بات نہیں کہی جا سکتی بھائی۔ اسی طرح فرمایا من لا یرحم لا
یرحم، جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اب چاہیے کہ ہم بڑوں کے ساتھ جو ہے رحم والا معاملہ کریں۔ کوئی بوڑھا آ گیا اس کو جگہ دے دیں، اس کی اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو سن لیں، اگر بھلے وہ نسیان کی وجہ سے بات ریپیٹ کر رہا ہے اس کو ٹالریٹ کر لیں۔ اللہ نے ابھی آپ کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے، آپ اگر اس سے اچھا معاملہ کر لیں گے تو بھائی کتنا اچھا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ بھئی کیا کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ وَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کو اپنا ایک تعلق عطا فرما دیا، ایک قرب عطا فرما دیا، ایک کتنے پیارے انداز سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کو سمجھا دیا۔ تو بھئی ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک دکاندار کو دیکھا اور اس کو کہا زن ور جح، کہ تم وزن کرو مگر ایسا وزن کرو کہ جھکتا ہو، یعنی کہ اپنے گاہک کو فیور کر کے جو ہے وزن دے دو، اس کا دل خوش ہوگا، تمہارے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ بھی ایک صدقہ خیرات ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو صلہ رحمی کے جو ہے بڑے فائدے ہیں، اگر ہم اس کو کرتے رہیں گے اور اس سے فائدے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بڑی عزتوں والی زندگی بھی دے گا اور ہمیں جو ہے خوشیاں بھی دے گا۔ اب جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، سب سے پہلی بات ہے کیونکہ وہ محبت سے پیش آ رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے محبت کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اس سے سیکھیں گے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے جی، اور دوسرا کہ جب محبت کریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کسی کو ایک پھول پیش کریں گے تو وہ تھینک یو بولے گا۔ آپ اگر کسی کے لیے دروازہ ہولڈ کر لیں گے اور اس کو لیٹ کریں گے گزرنے کے لیے تو وہ تھینک یو بولے گا آپ کو۔ تو یہ محبت پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا طریقہ۔ جب عام پبلک کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں۔ تو بھائی اگر عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کریں گے تو وہ کتنے خوش ہوں گے اور وہ آپ سے کتنی محبت کریں گے۔ تو محبت کے بڑھنے کا ایک ذریعہ بن گیا یہ صلہ رحمی کرنا۔ اچھا، اب کبھی انسان کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو بھائی آپ نے بوقت ضرورت اس کو کچھ فیور کر دی تو الحمدللہ اس سے وہ خوش ہو جائے گا اور آپ ان کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ برکت جو ہے کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق بنایا ہے اگر وہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دے تو ہم کہیں گے اس رزق میں برکت ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آپ کا رزق مقرر ہے، ہر بندے کا رزق مقرر ہے کہ بھئی کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، چاہے جتنا بھی کسی کے پاس ہو پھر بھی اس سے اوپر کوئی نہ کوئی اور ہوگا۔ اگر کوئی ملینر ہے تو بھئی دنیا میں بلینر بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کسی ملک میں بلینر کہلاتے ہیں تو بھئی آپ کے اس ملک کی کرنسی کے حساب سے آپ بلینر ہیں۔ اگر اسی کو آپ دیکھیں گے دوسرے ملکوں میں تو وہ اس مقابلے کا بلینر نہیں ہوگا۔ تو فرق تو ہے نا، لیکن یہ ہے اگر آپ کا مال آپ کے لیے کافی ہو گیا تو یہ جو ہے اب کہلائے گی برکت۔ اور یہ برکت کس چیز سے ملتی ہے؟ جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ مال کا اضافہ کون سا بندہ نہیں چاہتا اپنا، ہے جی؟ اور یہ ملتا کس سے؟ جو بندہ اپنے مال کو اپنے عزیز رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات ہے اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد سے ہی مال کو روک لیتے ہیں کہ اولاد کو ہی نہیں دینا، کسی بات پہ ناراضگی ہوگی او جی میں تمہیں آگ کر دوں گا، ہے جی، تمہیں بس پیسہ ہی نہیں دوں گا، محروم کر دوں گا۔ بھائی یہ کیسی عجیب سی بات ہے؟ اگر آپ دوں گے اللہ آپ کے مال میں اور برکت دیں گے، اور اگر آپ اولاد پہ خرچ کریں گے اولاد آپ سے محبت کرے گی، نیچرل سی بات ہے۔ تو بھئی یہ تو فائدے والی چیز تھی، لیکن شیطان نے اس طرح سے
غصہ ڈال دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، اور جو ہے وہ نقصان کس لیے ہوا؟ قطع رحمی کی وجہ سے ہو گیا ہے جی۔ تو آج کل مال کے شکوے کرتے ہیں، اور مال کے بڑھنے کا انمول نسخہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا، ہمیں بتا دیا۔ اور اسی طرح جو ہے صلہ رحمی کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں برکت دے دیتے ہیں۔ اب یہ زندگی کی برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ ایک تو ہے کہ برکت ہم اگر کہیں کہ زندگی بڑھ جائے گی تو بھئی ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں اس بندے کے جو ہے زندگی کو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اور چانس دیتے ہیں کہ تم جو ہے نیکیاں کما لو، تو زندگی کی برکت ہوئی بھائی، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت والی عمر دے دی ہے جی، اور صحت کی وجہ سے اب وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے اور لوگوں کے فائد کام آ رہا ہے نا۔ کسی کا وزن اٹھا لیا اور کسی کو ہمدردی سے جو ہے اسے پیش کیا، تو یہ ساری چیز جو ہے کیا چیز کہلائے گی کہ اس سے برکت آ گئی عمر میں، اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا، یہ بھی برکت کہلائے گی، تکلیفیں اس سے دور کر دیں۔ تو یہ سب چیز کیسے ملتی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسی برکت والی عمر عطا کرتا ہے، ایسا برکت والا مال عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسی برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ صلہ رحمی کے عنوان پر بات ہو رہی ہے اور ہم اس کے فائدے جو ہے گنوا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا بندہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آج جو ہے لوگوں کے پاس اگر کروڑوں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے بے شمار ٹینشن بھی ہوتی ہیں، تو اس کو کہیں گے برکت نہیں ہے جی۔ سب کچھ تو ہے، عزیز رشتہ دار بے شمار ہیں، محبت کا تعلق نہیں ہے، بیوی پاس ہے، ایک ہی بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اولاد ماشاءاللہ جو ہے پڑھی لکھی ہوتی ہے، اچھے اچھے پروفیشنز میں ہوتی ہے، لیکن انسان کی عزت نہیں کرتی، اور ماں باپ دکھی ہوتے ہیں پڑھا لکھا کر، بھئی اولاد بڑی کی اور وہ جو ہے عزت ہی نہیں کرتی۔ تو بے شمار ٹینشن جو ہے انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور یہ جائیں گی کیسے؟ جب انسان صلہ رحمی کرے گا۔ اب اسی طرح بھئی ایک اور فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لے گا۔ بری موت کہتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہ ہونا، یہ سب سے بری بات ہے جی۔ اور اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بری موت سے بچانا ہے جی، عافیت والی، نیکی والی اور جو ہے سکون والی موت عطا فرمانا۔ اچھا اسی طرح کوئی بندہ جو ہے پڑوس میں کہیں یعنی کہ کہیں دور دراز سفر میں گیا اور اس کو موت آ گئی، کوئی بندہ ایسی حال میں مرا کہ جو ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہے جی، اور اس کے بعد جسم گل سڑ گیا اور جو ہے بعد میں لوگوں تک جو ہے بدبو پہنچی، پھر پتہ چلا، تو یہ ساری کیا ہے بھئی بری موت۔ اس کو ہم کہیں گے کہ بھئی اس کو تکلیف آئی ایسی، اور جو ہے اٹھانے والوں کو بھی تکلیف آئی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ موت عزت والی موت عطا فرمانا ہے جی۔ اور موت کے وقت انسان کو اگر تکلیف آئے ہے جی، بڑھاپے میں تو ویسی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر روح نکلنے میں ہی تکلیف آ گئی تو اور جو ہے بندہ جو ہے پھنسا ہوا ہے اور اس کیفیت میں کہ نہ زندگی اور نہ موت، تو اب یہ بھی ایک جو ہے بڑی تکلیف اور پریشانی والی بات ہے۔ اچھا اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتے ہیں اگر وہ صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اگلی چیز ہے کہ انسان اگر صلہ رحمی کرے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ نیکیاں جو ہے گناہوں اس کی نیکیاں جو ہیں ان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جو بندہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے یعنی معاملہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا جائے گا، اور یہ جو ہے ماشاءاللہ اس کو یہ بھی فائدہ ہو گیا صلہ رحمی کی وجہ سے، لوگوں سے محبت سے پیش آنے کے لیے۔ اچھا اب یہ ہے کہ بندے نے اعمال صالح تو کر لیے، لیکن کیا اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چیز میں بڑی کوالٹی ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہے جی، پسند نہیں کرتے، تو معیار ہمارا جو ہے فرض کیا ایسا ہے کہ ہم نے کہا بھی نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہے نا۔ بعض اوقات شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، بہت اچھی معیاری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن انسان
ہر چیز نہیں اٹھا لیتا بلکہ اپنی پسند کی چیز اٹھاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سجدہ بھی کیا، ہم نے رکوع بھی کیے، تلاوت بھی کی، تسبیحات بھی پڑھیں ہے جی، اور بڑے حج عمرہ بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن بھائی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے گا۔ تو قبولیت کے لیے ایک طریقہ بتا دیا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کمزور اعمال کو بھی قبول کر لے گا، حالانکہ ان میں نقص تھا، لیکن کیونکہ اس نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے نرمی اختیار کر لی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دیتے ہیں اور اس کے جو ہے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے، اس کا حق اس کو دیتا ہے، استحقاق اس کو دے دیتے ہیں کہ اس کو اس کا حقدار بنا دیتے ہیں، حالانکہ جنت کا حقدار کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حقدار بنا دے۔ جیسے دین اسلام پر عمل کرنے والا، کلمہ پڑھنے والے کو اللہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جو مرضی کرتا پھرے، جتنی مرضی نہیں کیا کرتا پڑے، لیکن اللہ کا ہاں اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کو اجر نہیں ہے اس ساری چیز کا۔ تو اسلام کا کلمہ پڑھا تو اللہ نے حق دے دیا، اسی طرح صلہ رحمی کی اللہ نے اس کو داخلے کا حق دے دیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اب ایک ہے کہ بندے کا اپنا جو ہے نیک اعمال کرنا، اور ایک ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت سے رہتی ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک جو ہے بندہ ایک فیملی میں ایک آدمی ہے جو صلہ رحمی کر رہا ہے، ماشاءاللہ وہ بہت محنت کرتا ہے، لیکن اگر سارے اس چیز کا خیال رکھیں گے، اب اس بھائی کا کام بھی آسان ہو گیا، بہن نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اسے اس سے اچھا برتاؤ کیا، ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اپنی عمر میں پوری زور لگاتے ہیں کہ بچے آپس میں لڑائیاں نہ کریں، تو وہ اپنے گھر کو ایسا بنا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ یہ محبت کے ساتھ رہیں، اور اگر واقعی ماں باپ اس میں خوش قسمت ہوں اور کامیاب ہو جائیں تو بھائی انہوں نے گھر بنا لیا۔ اسی طرح اگر ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بھی ایسا بنا، تیسرا بھی بنا، اور اگر ایک قوم ایسی بن گئی من حیث قوم جو ہے، تو اب جو ہے ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ برکات کا نزول کرتے ہیں، ہے نا، اور صلہ رحمی کرنے والی جو قوم ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی آبادی کے اوپر رحمت فرمائے گا، اس کے جو ہے علاقے میں سرسبزی اور شادابی کو بڑھائے گا، فصلوں میں برکت آ جائے گی، پھل لگیں گے، بہار آئے گی، قحط سے وہ بچے گا، اور جو ہے مصیبتوں سے وہ نکلے گا، نیکیاں پھیلیں گی، گناہ مٹیں گے، اور خوشیاں خوشیاں ہوں گی، اور غم جو ہے سمٹ جائیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے قوم کو، پوری قوم کو فائدہ ہو جائے گا، ہے جی۔ تو اسی طرح جو ہے اگر ہم سوچیں کہ اگر پوری قوم ہی قطع رحمی کرنے والی ہوگی تو پھر کوئی نرسنگ ہوم میں پڑا ہوگا، اور کوئی بیچارہ کہیں گھر میں اکیلا ہوگا، اور کہیں اس کو جو ہے مدر ڈے پہ جو ہے ایک ہیلو کال کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا ہی نہیں ہوگا، یہ اندر سے بھی غم زدہ ہوگا، اوپر سے زندگی گزار رہا ہوگا لیکن تکلیف میں ہوگا۔ تو یہ صلہ رحمی کے ساتھ انسان کو یہ نعمت ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہے کہا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، اس کو اپنا وصل عطا کر دیتے ہیں جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اب یہ بات سن کے واقعی انسان کو وجد آتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھو بندے کے ساتھ جب ریلیشن بناتے ہیں اللہ کے لیے بناتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت فائدے والی بات ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ان فائدوں کے بجائے نقصان والا کام کرے گا، یعنی قطع رحمی کر دے گا، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کو مؤخر کیا، اس کی سزا کو، کہ وہ مرنے کے بعد ملتی ہیں، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں اور ایسے کچھ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے، جس میں سے ایک چیز تکبر ہے جی۔ کئی لوگ جو ہے ان کے پاس فرعون والا اگر مال ہوتا، حکومت ہوتی، تو وہ بھی شاید 70,000 بچوں کو جو ہے اس کی ماں کی گود میں قتل کر دیتے، ہے جی۔ لیکن
اگر ان کے پاس وہ اختیارات نہیں، لیکن ان کے جذبات وہی بھڑکے ہوئے ہیں، وہی بات ہے، اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور بڑے بڑے بول بولتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں لیکن یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جس طرح فرعون کو ڈبو کے دکھا دیا، اللہ تکبر کی سزا بھی اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ محفوظ کرے ہیں جی، اور ایسی سزا مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اس کے عزیز رشتہ دار ہیں جی، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا بھی دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ جو بندہ بندوں کے ساتھ معاملہ خراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو رشتے ناتوں کو جوڑنا چاہیے۔ جو بندہ رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ محفوظ کرے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے دن رات بنائے اور کہ جس کے اندر گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اب جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، کتنی لوگ اس میں بخشے جاتے ہیں۔ رمضان کے دن ہوتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، صبح شام اس میں جو ہے بخشش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جمعے کا دن آتا ہے، کتنے لوگ اس میں بخشے جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو لیلۃ القدر کی رات میں بھی بخشش نہیں کرتے، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بلکہ مؤخر کر دیتے ہیں اس کے معاملے کو، کہ جب تک کہ یہ بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتا، اس وقت تک جو ہے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کا عمل ہر جمعے کے دن جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جو ہے بعض اعمال تو ہر روز پیش کیے جاتے ہیں، بعض ہر ہفتے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نام اچھے اعمال بھی پیش نہیں کیے جاتے، ان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے، کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتے۔ ایسے جیسے کسی کو جو ہے اگر ملاقات کی حاضری ہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو رشتے ناطے توڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ ہماری مجلس میں ہی نہ بیٹھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں نہیں بٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی، تو ان میں سے ایک شخص وہاں موجود تھے، اور وہ چپکے سے اٹھے اور جو ہے تھوڑی دیر بعد آئے اور واپس آ کے بیٹھ گئے، اور اس دوران انہوں نے خاموشی کے ساتھ جا کر اپنی خالہ کے ساتھ جا کے صلح کر لی۔ وہ اپنی خالہ کے ساتھ ناراض تھے کسی وجہ سے، اور اس کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ ہماری مجلس میں ہی نہ بیٹھے۔ تو یہ چپ کر کے گئے، اور جو ہے آ کر واپس خاموشی کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر قطع رحمی کرنے والا کسی مجلس میں بھی بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے اوپر بھی رحمت نازل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسے بندے ہوں جنہوں نے تعلق توڑے ہوں، تو پھر ہمارے گھر میں کیسے رحمتیں آئیں گی، کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائیں گے؟ ہم نے تو اپنے اوپر خود عذاب جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے، اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ تو بھئی اب اس ساری چیز کے اندر خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے اور قطع رحمی سے بچنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے جب کہ گھر کے اندر مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بعض محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بعض جو ہے سر میں درد ہوتے ہیں جی، واقعی ان سے نبھانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو بھائی آسان سی بات ہے، اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا، اور اس میں شریعت نے ایک دائرے عطا فرما دیے کہ اس معاملے کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ تو پہلی بات ہے آپ علم حاصل کریں، اور جو ہے ہم اس کے مطابق ان تعلقات کو اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیں، جو حق نہیں بنتا اس کو بے شک آپ روک لیں، یہ آپ کو اجازت ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلق رکھنے کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بہت گہرا تعلق، اور ایک ہوتا ہے ڈرائنگ روم ریلیشن جسے کہا جاتا ہے۔
نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ میں نے تعلق توڑ دیا، اور ایک ہے آپ نے احتیاط کر لی کہ میں نے اپنے اس بھائی کو خفا نہیں ہونے دینا، بات اس انداز سے کرنی ہے کہ اس کو موقع نہ ملے، ہے جی۔ تو اب یہ سلیقہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم نے بہرحال تعلق تو رکھنا ہے، لیکن تعلق کی گہرائی کو جو ہے ہم نے گیج کرنا ہے، اور تعلق کو کرتے ہوئے معاملے کو ہم نے احتیاط سے کرنا ہے۔ جب ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر معاملہ ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ تعلق توڑنا نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی ناراضگی بھی ہوگی، بہت غصہ ہو گیا، آپ ڈسٹنٹ ہو گئے، 3 دن کے اندر اندر سوری کر کے دل سے نکال دیا، معاملہ ختم، آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو یہ معاملہ ممکن ہے، اور دوبارہ خوشیاں آپس میں پیدا ہو جائیں گی۔ کون عباد اللہ اخوانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، ہے جی۔ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہیں نیت کر کے تو کسی کے ساتھ تعلق نہیں توڑے بیٹھے ہوئے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو بہت آسان طریقے سے اس سے جا کے کہیں بھائی اگر آپ کا کوئی حق بنتا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی معاف نہیں کرتا، آپ نے کہہ دیا، اب آپ خاموشی سے نکل آئے، آپ نے اس کو ہدیہ بھیج دیا، کوئی اور اچھا عمل کر دیا، اس کی تعریف کہیں پر کر دی، انڈائریکٹلی اس کو پتہ چلا بھئی بہن تو میری تعریفیں کر رہی ہے اور میں اس کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، تو کیا ضرورت ہے؟ تو محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ آسانی کر دیں گے۔ نیت ہوتی ہے، اللہ راستہ جو ہے ممکن کر دیتا ہے اور وہ حصول ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔